تو میں سب سے پہلے گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر نوید الہی صاحب سے، جو کہ ڈین ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک پالیسیز حکومت پاکستان، کہ وہ آج کے موضوع کے حوالے سے اپنے خیالات اور اپنی تجاویز ہمارے سامنے پیش کریں۔ جناب ڈاکٹر نوید الہی صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ ہمدرد نے بہت اہم مسئلے کے اہم ترین پہلو پہ یہ جو آج کا موضوع رکھا ہے کہ خوف کی فضا اور انسان کا مضطرب ذہن، اور کسی کا میرا خیال ہے گورنمنٹ کا یا باقی لوگوں کا اس پہ دھیان نہیں گیا۔ یہ اتنا اہم ایشو ہے چونکہ ہم جنگ کے ان پہلوؤں میں ہی انوالو ہوئے ہیں جو سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے جو امپیکٹ ہیں، جو اثرات ہیں، جو مضمرات ہیں انسانی ذہن پہ، اس پہ بات کرنے کی بہت ضرورت تھی۔ اب دیکھیے کہ یہ جنگ جو ہے بڑی تباہ کن جنگ ہمارے پہلو میں اس خطے میں جاری ہے اور بڑی شد و مد سے جاری ہے۔ کل بھی آپ دیکھیں کلسٹر بامبنگ ہوئی ایران پہ، جو کہ ہمارا مسلم ہمسایہ ملک ہے اور ہمارے بارڈر کے اوپر، ہمارے بارڈر بلوچستان اور سندھ کے ساتھ ملتے ہیں۔ اور دوسری طرف گلف سٹیٹس ہیں جو ایک پارٹی بن گئی ہیں، یعنی مسلم امہ کا ایک تنازع بن گیا ہے اور ان پہ بھی 7-8 ممالک پہ حملے ہو چکے ہیں۔ کل بھی جب کلسٹر بامبنگ ہوئی تہران میں، ایران میں، تو جواباً یو اے ای میں بھی میزائل داغے گئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ملینز آف پاکستانی وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں، ان کے رشتہ دار یہاں پہ ہیں۔ بلکہ کل میرے ایک رشتہ دار یہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے یہ اطلاع دی کہ میرا بیٹا دبئی میں ہے، تو گھنٹہ پہلے وہاں پہ ایک بہت زوردار دھماکہ جبل علی اور ایئرپورٹ کے قریب ہوا، تو یہاں بیٹھے وہ پریشان تھے کہ یہ کیا حالات ہیں۔ اب اس کے کئی پہلو ہیں اضطراب کے اور ذہنی دباؤ کے۔ ایک تو جیسے مسلم امہ کا تنازع ہے، ہم چاہے اپنی مدبرانہ جو اپروچ تھی اس کی وجہ سے ہم اس میں الگ تھلگ رہے ہیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے، لیکن ہمارے دل دھڑکتے ہیں ان تمام ممالک کے ساتھ، تو وہ ایک پریشانی۔ پھر یہ پریشانی کہ یہ جنگ مزید ایریا کو لپیٹ میں نہ لے لے۔ پھر تیل کی ترسیل کا جو مسئلہ ہے، اس سے فردر انفلیشن، مہنگائی میں اضافہ، وہ عام لوگوں کے لیے بھی بہت پریشانی کا باعث ہے۔ اگرچہ حکومت نے کافی اقدامات کرنے کی کوشش کر رہی ہے، چونکہ میں یہاں پہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک پالیسی میں ڈین ہوں، تو ہمیں آسٹیریٹی کے لیے کہا گیا، تو ہمارے کئی پروگرام جو ہیں انہوں کینسل کرنا پڑ گیا، ٹریننگ کے پروگرامز کینسل کرنے پڑ گئے۔ تو ایک قسم کے ہنگامی، اس سے ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بھی دباؤ ہے، حکومتی لوگوں کے لیے بھی دباؤ ہے۔ ایک اور پہلو بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ ہے کہ جو جنگ جاری ہے، آپ دیکھیں کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں نیوکلیر پاور ہیں، اور ان کو شک ہے کہ ایران بھی نیوکلیر پاور بننے چاہ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ انرچڈ یورینیم موجود ہے۔ اور پچھلے ہی ہفتے اسرائیل اور ایران دونوں نے ایک دوسرے کے جو ایٹمی مراکز ہیں ان کے قریب حملے کیے ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ یہ ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو جائے، یا حملہ صرف ان کے ایٹمی مرکز پہ ہو جائے ایران میں، تو تابکاری میں سب سے پہلے ہم لپیٹ میں آئیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ تمام پہلو جو ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے ذریعے، اور چونکہ اب یہ دور ہے سوشل میڈیا کا بھی، ہر قسم کی نیوز اس پہ چل رہی ہے، جو بہت بڑی تعداد ان ویریفائڈ سینسیشنل نیوز کی ہے، جس نے لوگوں میں زیادہ پریشانی بڑھا دی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں دو پہلو بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ ظاہر ہے کہ ان کی جو نفسیاتی علاج، اس کے لیے تو ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، وہ ان کو تجاویز دیں گے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو میڈیا کو بہت احتیاط سے دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، تاکہ ویریفائڈ انفارمیشن، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پریس ہے، جو اخبارات ہیں نیشنل لیول کی، ان کی خبریں دیکھی جائیں۔ میں نے کچھ عرصے سے خود اپنی عادت بنا لی ہے کہ جو بھی سوشل میڈیا پہ خبر دیکھوں، صبح جب تک میں اس کو اخبار میں نہ پڑھ لوں تو اس پہ میں پوری طرح یقین نہیں کرتا، کیونکہ وہاں پہ ایک طریقہ کار ہے، ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا ہے جو ویریفائی کرتا ہوا
رپورٹ کو دیتا ہے. تو سب سے پہلے تو عوام کی جو تشویش ہے وہ بڑھ جاتی ہے فیک نیوز سے. اس کو روکنے کے لیے ضرورت ہے. اس میں پیمرا اور باقی ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہیں ان کو چاہیے کہ اس میں اہم کردار جو ہے وہ ادا کریں. اور دوسرا بات یہ ہے کہ ہم تیار نہیں ہوتے, ہماری تربیت نہیں ہوتی بہت سی چیزوں کو ہینڈل کرنے کی. دیکھیے ہم خود نیوکلیر پاور ہیں. جنگ ہمارے پہلو میں اس خطے میں ہو رہی ہے. ہماری بھی ایک جنگ جاری ہے ایک ویسٹرن بارڈر پہ. تو ہمارے جو لوگ ہیں ان کی کیا تربیت کی گئی ہے یا کیا تیاری کی گئی ہے. میں ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ لیتھونیا میں چونکہ روسی کچھ حملے ہوئے تھرو ڈرون, تو انہوں نے اسکول تک میں ڈرون کی تربیت دینی شروع کر دی کہ کیسے اس کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے, بچنا کیسے ہے ان سے. تو ہمارے یہاں پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کی تربیت کی جائے. ایک تو آپ سمجھیں کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سمجھ لیں اس کو, کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حملہ ہو, تابکاری ہو, کچھ اور مسئلہ ہو, تو آپ نے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. اس سے آپ کو کانفیڈنس آ جاتا ہے اور پریشانی کی بجائے آپ اس کو ہینڈل کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. میں ایک آپ کو واقعہ یہ سناؤں کہ ایک ملک میں ہوٹل میں آگ لگی, تو اس میں مختلف جگہوں سے پلیئرز آئے ہوئے تھے. تو آگ کی وجہ سے بعد میں جو دیکھا گیا کہ جو افریقن کنٹری کے پلیئرز تھے ان کی زیادہ ہلاکت یا نقصان پہنچا. جو گورا تھا وہ بچ گیا. تو انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ ایسا کیوں ہوا. صرف وجہ ٹریننگ تھی. ان کو ایک شارٹ ٹریننگ کرائی گئی کہ جب آگ لگے آپ نے دوڑنا نہیں ہے, کھڑے ہو کے شو نہیں ڈال لیٹ جائیں, کیونکہ دھواں اوپر جاتا ہے, آپ کا سانس آکسیجن ملتا رہے گا, اور اس کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی. اس ٹریننگ کی ہمیں اشد ضرورت ہے جو کہیں پہ بھی نہیں ہو رہی. ابھی کچھ روز پہلے ایک پروگرام میں گیا تو وہاں پہ جو میزبان تھے ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور گر گئے. تو میں نے صرف دیکھا ہوا تھا CPR کرتے ہوئے, کبھی میں نے ٹریننگ نہیں لی تھی. تو میں نے فوری طور پہ ان کو پریس کیا, خیر بحال ہو گئی ان کی طبیعت. تو میں نے اس کے بعد باقاعدہ اپنے دفتر میں ٹرینیز افسران سب کو بلا کے وہ ٹریننگ دی گئی CPR کی کہ کیسے بچنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی میڈیا کو کنٹرول کریں, لوگوں کو تربیت دیں, اور تاکہ ان میں خوف بھی نہ پیدا ہو, ان میں اعتماد بھی ہو کہ ایسے مسائل ہوں گے تو ہم ان کو کیسے فیس کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کے فورمز جو ہے, کیونکہ یہ بات کہیں پہ بھی نہیں اٹھائی جا رہی, اور میں شروع میں نے کہا کہ بہت ہی اہم پہلو کو آپ نے یہ ہمدرد فاؤنڈیشن نے اٹھایا ہے. اس ایک جو یہ جنگ جاری ہے شد امت سے, اس کے اس پہلو کو بات آپ نے اٹھایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے, اور اس کو اگر فردر اس کو ایلیبریٹ کر کے جو محکمے ہیں, حکومت ہے, صرف حکومت پہ نہ چھوڑا جائے. جیسے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, یا ہلال احمر ہے جن کے پاس ملین سے زیادہ رضاکار ہیں, ان کو PDMA ہے جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹس ہیں, ان کے ذمہ ہونا چاہیے کہ ان کو یہ تمام شارٹ کورسز کرائیں تاکہ ہم ایسے حالات کے لیے تیار ہوں اور پریشانی سے بچ سکیں. بہت شکریہ.